السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ذَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن، رواہ الشیخان۔ پیارے ناظرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سورۃ الشورى کی آیت پڑھی اور ایک حدیث پاک کو آپ کے سامنے رکھا۔ اسی حدیث اور اسی آیت کے مد نظر کچھ باتیں عرض کی جائیں گی انشاءاللہ۔ امید ہے آپ سب بغور سماعت فرمائیں گے۔ یہ آیت اور یہ حدیث دراصل میں نے جو آپ حضرات کی سماعت میں دی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں میں ہم اور آپ یعنی مسلمانوں نے غیروں کی تقلید کرنی شروع کر دی، غیروں کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا، یہ دیکھے بغیر کہ یہ چیز صحیح یا غلط۔ میں مراد لیتا ہوں برتھ ڈے کو، جو آج ہم اور آپ برتھ ڈے مناتے ہیں، یعنی ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس میں ملوث ہیں، وہ مناتے ہیں۔ اور کسی کے جنم دن آنے پر اسے تحائف دیے جاتے ہیں، تحائف پیش کیے جاتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، الگ الگ علاقے کے حساب سے الگ الگ رواجوں کو بخوبی انجام دیا جاتا ہے۔ اور کہیں کہیں کسی کسی گھر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کی اور تقریب کی شکل اختیار کر جاتا ہے یہ برتھ ڈے، اور برتھ ڈے کی یعنی یوم پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے، اور اس جشن کے منانے کے لیے باقاعدہ مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو دعوت دی جاتی ہے، اور وہ رشتہ دار اپنے ساتھ مختلف قسم کے تحائف پیش کرتے ہیں، اور کیک کاٹتے وقت ہیپی برتھ ڈے کے الفاظ جیسے وہاں پر ادا کیے جاتے ہیں۔ وہ ماحول بہت جوش و خروش کا ماحول ہوتا ہے۔ تو یہ جو حدیث اور یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ برتھ ڈے کا جشن اور یوم پیدائش کی جو تقریب ہوتی ہے اور جو جشن منایا جاتا ہے،
برتھ ڈے کے نام پر یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے یا پھر اس کے برخلاف اس کی وعید آئی ہے؟ میں آپ حضرات کے سامنے کئی اعتبار سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی بنیاد نہ ہونے کا استدلال کروں گا، جس پر آپ حضرات غور کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یعنی کیا ان کے لیے شرکاء ہیں، ایسی شرکاء جنہوں نے ان کے لیے دین کو مشروع کر لیا ہے، ما لم یأذن بہ اللہ، ایسے دین کو جس کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی۔ آگے فرماتا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر وعدے کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا یا فیصلہ کا وعدہ نہ کیا گیا ہوتا کہ جو آج ہم اور آپ انجام دیتے ہیں جو کام، اس کام کا حساب کتاب کا ایک دن مقرر نہ کیا ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو دنیا ہی میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ لیکن چونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مہلت دے رکھی ہے اور صحیح اور غلط کو بتا دیا ہے، صحیح اور غلط کے بتا دینے کے بعد مہلت دی ہے اللہ رب العالمین نے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، برتھ ڈے منانا غلط ہے، اور جو لوگ نہیں مناتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں وہ لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ تو دونوں راستوں کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ اب ہم اور آپ پر ہیں کہ ہم کس راستے کو اپنے لیے چنتے ہیں، اپنی بھلائی کے لیے یا اپنی برائی کے لیے۔ اگر صحیح راستے کو چنیں گے، برتھ ڈے کو نہیں منائیں گے، یوم پیدائش کی تقریب کا انعقاد نہیں کریں گے تو ہم صحیح ہیں، اور اگر انعقاد کریں گے اور ایسی چیز کو ہم اپنائیں گے جس چیز کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں بلکہ وہ فضول خرچی میں اس کا شمار ہوتا ہے، یا ایسی چیز میں اس کا شمار ہوتا ہے جس چیز میں غیروں کی مشابہت لازم آتی ہے، لہذا ایسی چیز سے ہمیں اور آپ کو دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اسی آیت میں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ظالمین، بے شک ظالمین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، کسی بھی طرح کا ظلم ہو، یعنی شریعت کو ایسی چیز پر رکھتے ہیں جس چیز پر رکھنے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا۔ یہ سورۃ الشورى آیت نمبر 21 ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بھی ہے، مشہور حدیث ہے، جس میں یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس کا عمل ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے، جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، فہو رد، تو ایسی چیز کو، ایسے عمل کو رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيث قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَائِدِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي رَدِّ كُلِّ الْبِدْعِ وَالْمُخْتَرَعَاتِ، یعنی اس عبارت کا مفہوم یہ ہوا کہ یہ حدیث، یعنی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
یہ جو حدیث ہے یہ عظیم قاعدہ ہے اسلام کے قواعد میں سے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے، اور یہ صریح دلیل ہے ہر بدعت اور ہر طرح کی ایجادات کے لیے، یعنی جو بھی دین میں کسی چیز کا ایجاد کرے یا بدعت کو انجام دے، ہر طرح کی چیزیں اس حدیث میں شامل ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوامع الکلم کے طور پر اس حدیث کو پیش فرمایا، اور اس میں یہ بتا دیا کہ ہر وہ چیز جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہ ہو اور اس چیز کو لوگ انجام دینے لگے، لوگ اس کو بڑھاوا دینے لگے، اور دن بہ دن ایسی تقریب کو انجام دینے لگے جس تقریب کا یا جس مجلس کا کوئی ثبوت نہ ہو، یا اس طرح کی چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو فضول خرچی میں آتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں شامل کر دیا۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، اپنے دعوے پر دلیل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کیا غلط کیا، میرے دوست کی پیدائش کا دن تھا اور اس کا برتھ ڈے تھا، اور اس کی خوشی میں ہم نے شمولیت اختیار کرتے ہوئے اگر کچھ تحفہ دے دیا تو ہم نے کیا غلط کیا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے دوست کی میلاد نہیں منائی، اس کی برتھ ڈے کو نہیں منایا، بلکہ ہم نے صرف تحفہ پیش کر دیا۔ تو میرے بھائی، ایسے لوگوں کے لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھلے ہی شریعت اسلامیہ میں تحفہ تحائف کی تعریف کی گئی ہے، لیکن اس کا موقع محل دوسرا ہے۔ خاص تقریب کے انعقاد کے موقع پر اور یا برتھ ڈے منانے کے موقع پر اور برتھ ڈے کے دن خاص طور سے اس کو تحفہ پیش کرنا، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ اس کے برتھ ڈے ہی کے لیے اس کو پیش کر رہے ہیں، ورنہ آپ اس کو دوسرے ایام میں بھی پیش کر سکتے تھے۔ تحفہ اس کی زندگی میں کبھی بھی آپ دے سکتے تھے، لیکن آپ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اس کا برتھ ڈے آئے گا اور کب ہمیں دعوت دے گا، تب ہم اس کے برتھ ڈے کے موقع پر، اس کے یوم پیدائش کے موقع پر ہم فلاں گفٹ اس کو پیش کریں گے، فلاں ہدیہ اس کو پیش کریں گے۔ تو کہیں نہ کہیں آپ اس کے برتھ ڈے سے اس چیز کو، تحفہ کو جوڑ دیتے ہیں، اس لیے آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں۔ اور تحفہ تحائف کی جو تعریف کی گئی ہے وہ اس موقع محل سے الگ ہے۔ آپ یوم ولادت کے علاوہ اس کو یوم ولادت سے نہ جوڑے تحفہ کو، بلکہ تحفہ آپ کبھی بھی پیش کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے، الفت بڑھتی ہے، اور اس سے ایک طرح کی شانتی ملتی ہے، اور ایک دوسرے کے تئیں اس میں محبت کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، لیکن اس کو یوم ولادت سے جوڑ کر کے پیش کرنا یہ چیز غلط ہے۔ اس کے بعد ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ جو قرآن کریم میں کہا گیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی بھلائی کے کام میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور برائی کے کام میں، گناہ کے کام میں تم ایک دوسرے کے تعاون نہ کرو۔ تو چونکہ برتھ ڈے منانا، یوم ولادت کا جشن منانا، چونکہ یہ غلط ہے، اور اگر ہم اس موقع پر تحفہ تحائف پیش کرتے ہیں تو گویا کہ اس غلطی کا ہم ساتھ دے رہے ہیں، اس گناہ کو ہم بڑھاوا دے رہے ہیں، اس لیے بھی ہم اس کا ساتھ اس موقع پر اس تقریب میں نہیں دے سکتے۔
ایسی تقریب میں ہمیں حاضر نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس تقریب کے پیش نظر ہمیں کوئی تحفہ پیش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ غیروں کی اس میں تقلید ہے، جو انگریز لوگ اور دوسرے لوگ یہود و نصارہ، جن لوگوں نے اس چیز کو ایجاد کیا، جن لوگوں نے اس چیز کو شروع میں انجام دیا، اور انہوں نے اپنی ثقافت، اپنی تہذیب یہاں پر چھوڑا اور اس چیز کو ہم نے اپنا لیا، تو گویا کہ ہم نے اس کی مشابہت کی اس چیز میں، اور غیروں کی مشابہت، جو برائی میں مشابہت کی جاتی ہے، برائی کے کام میں، اس طرح کی چیز میں، یوم ولادت منا کر یا برتھ ڈے کا جشن منا کر، تو یہ ان لوگوں کی مشابہت ہے، اور مشابہت سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ یہود و نصارہ کے تم نقش قدم پر چلو گے، اور وہ اگر گو کے بل کے اندر گھسنے کی کوشش کرے تو تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، یعنی تم ضرور بضرور ان لوگوں کے طریقے کی اتباع کرو گے جو تم سے پہلے تھے۔ کیسے پیروی کرو گے؟ بالش در بالش، شبرم بشبر، بالش در بالش، وذراع بذراع، اور گز بگز، یہاں تک کہ حتی لو سلکوا جحر ذب لسلکتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں وہ چلے، وہ گھسنے کی کوشش کرے، داخل ہو، لسلکتموہ، تو تم بھی اس میں چلنے کی کوشش کرو گے، تم بھی اس میں چلو گے۔ صحابی کہتے ہیں، قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارہ، کیا ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول، کیا آپ اس سے مراد، یعنی جن کی ہم اتباع کریں گے، یا آپ کی امت جس کی اتباع کرے گی، کیا آپ اس سے یہود و نصارہ مراد لیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن، تو پھر کون؟ اس حدیث کو امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے روایت کی ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جس کسی نے بھی کسی کی مشابہت اختیار کی تو اسی میں سے ہے۔ مشابہت چاہے بھلائی میں ہو یا برائی میں، اگر بھلائی میں کسی کی ہم مشابہت اختیار کرتے ہیں تو ہماری تعریف کی جائے گی، یعنی اگر کوئی شخص ہمارا دوست ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ اچھے کام کر رہا ہے، اگر ہم اس اچھائی کے کام میں اگر ہم اس کی اقتداء کر رہے ہیں یا اس کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، تو اس میں ہم کو بھلائی ملے گی، اس میں ہمیں اجر ملے گا، ہمیں ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ہم غیروں کی تقلید کرتے ہوئے اگر ہم نے برائی کو انجام دیا تو ہم انہی میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ اسی میں سے ہے، یعنی اس کو اسی میں سے شمار کیا جائے گا اس کے اس کام کی بنا پر۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو برتھ ڈے پارٹی منائی جاتی ہے، جو اس میں جشن منایا جاتا ہے میلاد کا، اس میں بہت سے پیسے برباد کیے جاتے ہیں، فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، ایسے خرچ کیے جاتے ہیں جو خرچ اس میں بالکل مناسب نہیں لگتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسہ دیا تو انہوں نے کیا کیا، اس مال کو غلط طریقے سے خرچ کیا، جبکہ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ رب العالمین ناپسند فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان قرار دیا ہے، شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین،
کہ اسراف کرنے والے، تبذیر سے کام لینے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہوتا ہے۔ شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جب اس طرح کا موقع آئے تو ہم برتھ ڈے نہ منا کر کے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنی عمر سے نوازا، اور مزید ہمیں اسی طرح کی عمر سے نوازے اور ہمیں صحت و تندرستی عطا کرے، تاکہ ہم اچھے اچھے کام کر کے اللہ کو خوش کر سکیں، نمازیں پڑھ سکیں، روزے رکھ سکیں، اور جو بھی عبادات کے کام ہیں ہم وہ انجام دے سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اس طرح ہم اپنی صحت تندرستی پر اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور جتنی عمر ہماری گزر چکی، آپ کی گزر چکی، اس پہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن شیطان کیا ہے؟ شیطان ہمارے اور آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ معصیت کے کام میں، گناہ کے کام میں وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، اور ہمیں اس گناہ کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کو کہتا ہے۔ جس طرح کی برتھ ڈے کی جو تقریب ہے، اس میں حصہ لینے کو کہتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ برتھ ڈے کی تقریب میں اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو پیسہ دیا ہے اس میں فضول خرچی کیا جائے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اچھے کام کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، یہ شیطان نہیں چاہتا ہے۔ شیطان تو ہمارے اور آپ کے لیے برائی چاہتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کی ولادت کے موقع پر، یوم ولادت کے جشن کے موقع پر جو لوگ حاضر ہوتے ہیں، چاہے ہمارے احباب ہوں، دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، جو بھی ہوں، وہ آ کر کے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں تم جیو ہزاروں سال، عمر خضر پاؤ، جگ جگ جیو، تم جیو ہزار برس، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہر برس کے دن ہو ہزار ہزار۔ اس طرح کے کئی ایسے جملے ہیں جو دہرائے جاتے ہیں، اور اس طرح کے یہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے دعائیہ کلمات ہوئے۔ تو بغیر تقریب کے اگر اس طرح کی اس مناسبت کے علاوہ اگر یہ دعا دی جاتی، اس طرح کے جملے کہے جاتے، بہت اچھا ہوتا۔ لیکن اس موقع پر اس طرح سے آ کر کے یہ صرف جملوں کا یہ ادا کرنا، یعنی دل سے ہو یا نہ ہو، جس کی یوم پیدائش ہے اس کو خوش کرنے کے لیے ایسے الفاظ رٹے ہوئے ہیں، اور رٹے ہوئے الفاظ کو آ کر کے وہ رٹے ہوئے جملے کو دہرا دیتا ہے، تاکہ جس نے برتھ ڈے پارٹی رکھا ہے وہ اس کے جملے سے خوش ہو جائے۔ حالانکہ وہ دل سے نہیں کہتا، اس کے یہاں حاضر ہونا بھی مجبوری ہے، کیونکہ کل کو بھی وہ برتھ ڈے منائے گا تو اس کو دعوت دے گا، پھر یہ حاضر نہیں ہوگا تو اس کو تکلیف ہوگی، اس لیے وہ اس کی تقریب میں، اپنے دوست کی تقریب میں اس طرح سے وہ حاضر ہوتا ہے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جو ترقی یافتہ زمانہ ہے، اور اس میں آپ اور ہم جب موبائل چلاتے ہیں، اینڈرائڈ موبائل چلاتے ہیں، اس میں جب فیس بک آپ آن کرتے ہیں، فیس بک کھولتے ہیں، تو اس میں کئی طرح کی پیغامات ہوتے ہیں۔ ان پیغامات میں آپ دیکھیں گے کہ فلاں شخص فلاں کو جنم دن کی یہ دے رہا ہے، اور اس میں جنم دن کی تقریب پر کوئی ابھارتا ہے کہ ہمیں مٹھائی کھلانا، اگر کوئی دوست ہے تو کچھ، یعنی ہر اعتبار سے اپنے دوست کو اس فیس بک میں ابھارتا ہے اور میسج کرتا ہے، طرح طرح کے پیغام بھیجتا ہے، اور یہ پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے دوست اس موقع پر، یوم ولادت کے موقع پر کون سی تقریب کہاں پہ انجام دینا چاہتا ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو پیسہ دیا ہے، تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے برتھ ڈے منانے کے لیے وہ اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف سفر کرتے ہیں، اور اپنے فیملی کے ساتھ وہاں سفر کر کے، وہاں جا کر کے وہ برتھ ڈے مناتا ہے۔ اس طرح بھی بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس حد تک
اسراف سے کام لیتے ہیں، اس حد تک مطلب اس میں خرچ کرتے ہیں کہ کوئی اس کی سیما نہیں ہے۔ لہذا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو برتھ ڈے کی تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے یا جو یوم ولادت کا جشن منایا جاتا ہے، یہ کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کو اگر آپ کہیں گے ایسے عام زبانوں میں اور عام حالات میں، اگر کسی شخص کو آپ اگر کہیں گے کہ بھائی خوش ہو جاؤ، مبارک ہو، تمہاری عمر سے اللہ تعالیٰ نے 1 سال کو گھٹا دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ میں سے، ہم میں سے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے 60 یا 70 سال کی اگر عمر عطا کی ہے، عمر لکھ دیا ہے ہماری تقدیر میں، تو اس 70 سال میں سے یا اس 60 سال میں سے اگر ہماری عمر کا اگر 10 سال گزر گیا یا 12 سال گزر گیا تو یہ ہماری عمر میں سے کم ہو گیا۔ 10 سال گزر گیا تو 60 میں سے 50 بچا۔ تو اس میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جتنی گزر گئی عمر اس میں اللہ کا شکریہ، اور جتنی بچی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کی توفیق دے۔ اس طرح سے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی شخص آپ کو یا ہمیں اور آپ کو عام حالت میں، جو میں کہنا چاہ رہا تھا، عام حالت میں اگر کہے کہ تمہاری عمر سے اللہ تعالیٰ نے 10 سال کو گھٹا دیا ہے یا 1 سال کو گھٹا دیا ہے، تو کیا آپ اس کے اس جملے سے خوش ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں آپ میں سے کوئی یا ہم میں سے کوئی بھی اس کے اس جملے سے خوش نہیں ہوگا اور اس پر غصہ کا اظہار کرے گا کہ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے میری عمر میں سے 1 سال گھٹا دیا اور اس کی مبارکباد دے رہے ہو۔ اس اعتبار سے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عمر میں سے، آپ کی عمر میں سے 1 سال گھٹا دیا، تو اس میں کس چیز کا جشن ہونا چاہیے؟ اس میں جشن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اتنے سال تک جلایا، زندگی دی، اور پھر بعد کی زندگی جو آپ کی بچی ہوئی ہے اس کے لیے اللہ سے اچھے کام کی توفیق مانگنی چاہیے۔ امید ہے آپ اس موضوع کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر آئندہ درس میں ہم دوسرے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔